دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ صدر علی وقار آج کا میرا موضوع سخن ہے، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جناب والا، جب سورج کی کرنوں نے پہلی مرتبہ زمین کو سلامی دی اور باد نسیم نے طلوع سحر کے وقت اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک زمانہ رنگ بدلتا بدلتا رہا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی حکمران نے رب کائنات کے بھیجے ہوئے دین سے غافل ہو کر لادینیت کا لبادہ اوڑھا اور جب سیاستدان شیطان کے طور طریقے پکڑنے لگے تو سیاست اور مذہب کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر ظلم و ستم نے جوبن دکھایا، انصاف کی بولی لگتی گئی، صنف نازک روندے گئے، اور پھر اس معاشرے کا نقشہ اقبال نے یوں کھینچا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ صدر وقار، اگر ہم تاریخ کی وقت گردانی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا تو فریب و دغا بازی نے جنم لیتے ہوئے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر بکھیر کر رکھ دیا، چمن کے غنچے اور کلیوں کو اجاڑ ڈالا، دختران وطن کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بچوں کے چتھڑے لوح آسمانی سے بکھیر کر فرعونیت کے قدم چومے، کھوپڑیوں کے مینار بنتے چلے گئے، انسانیت نما درندوں کی پیاس بجھنے لگی، تہذیب اور تمدن کے پیمانوں کو توڑ کر نسل انسانی کو گمراہی کے گرداب سے ضلالت کے بیابانوں تک پہنچا دیا گیا۔ کہاں ہے آرزوئے سما کے مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غزہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی آئے، کوئی تو چارہ گری کو آئے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ جناب والا، ہم کامیاب حکمرانوں کی زندگی کو پرکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد عربی کے وہ مخلصین عاشقین جس کی سیاست کو دیکھ کر ملائکہ بھی رشک میں جھومنے لگتے ہیں، اندو سما کے تاجدار کے قدموں میں بیٹھ کر سیاست و مذہب کا علم سیکھنے والے جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو رحمتیں ان کے قدموں میں نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دین اور سیاست یکجا تھے۔ سیدنا عمر بن ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم گاڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دین اور سیاست یکجا تھے۔ محمد بن قاسم سلطنت باطلہ کے پرخچے اڑاتا ہوا ملتان تک آ پہنچا۔ وجہ کیا تھی؟ دین اور سیاست یکجا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ دین اور سیاست یکجا تھے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالیں۔ وجہ کیا تھی؟ دین اور سیاست یکجا تھے۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تو 313 جہاں تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ صدر علی وقار، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج امت مسلمہ نے سیاست کو مذہب سے جدا کر کے اپنی زندگی کی ٹرین کا ڈھانچہ صراط مستقیم سے بدل کر مغرب کی غلامی کی پٹڑی پر ڈال دیا ہے۔ مال و متاع کی محبت نے انسان کو بزدل و بے حس بنا دیا۔
اسی بزدلی اور بے حسی نے میرے تیتنیا کو لہو لہو کر دیا اور بوسنیا میں میری بہنوں کی عزت کو تار تار کر دیا۔ کشمیر کی جنت نظیر وادی میں میری ماؤں کے سروں سے لباس کو چھین لیا۔ ادھر سے افغانستان میں ظلم کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں جن کو دیکھ کر آسمان پھٹ پڑا، زمین رو پڑی، ہواؤں میں سکوت طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا غم اس قدر سستا ہو گیا کہ کبھی سلاخ چٹانوں میں دب جاتا ہے تو کبھی صحرا کی ریت میں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ صفے کاج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبہ اندروں باقی نہیں ہے، رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آواز باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ سماعت کا شکریہ، والسلام۔